السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ سال کے اس کہانی کے اس حلقے میں ایک بار پھر آپ سب کے ساتھ حاضر ہیں، اور اس بار ہم کہانی لائے ہیں ماہ شوال کی۔ شوال شول سے ماخوذ ہے، اس کے معنی ہے باہر نکلنا۔ چونکہ اہل عرب میں اس مہینے میں سیر و سیاحت کے لیے گھروں سے باہر نکل جایا کرتے تھے، اس لیے اس ماہ کا نام شوال رکھا گیا۔ عید الفطر، ہر قوم کے جو کچھ خاص تہوار ہوتے ہیں، کچھ جشن کے دن ہوتے ہیں، جس میں اس قوم کے لوگ اپنی حیثیت اور سطح کے مطابق اچھا لباس پہنتے ہیں، عمدہ کھانا پکاتے ہیں، دوسرے طریقوں سے بھی اپنی اندرونی خوشی اور شادمانی مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ ہر انسان کی فطرت ہے، اسی لیے انسانوں کا کوئی طبقہ، کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جس کے ہاں تہوار اور جشن کے کچھ خاص دن نہ ہو۔ لیکن اسلام نے ایسے دو دن رکھے ہیں، ایک عید الفطر، دوسرا عید الاضحیٰ، اور یہی مسلمانوں کے اصلی مذہبی ملی تہوار ہیں۔ رمضان مبارک ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایک نعمت ہی نہیں ہے بلکہ بہت ساری نعمتوں کا مجموعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے دن رات عبادت کرتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو قیام کرتے ہیں، ذکر تسبیح کلمہ استغفار کرتے ہیں۔ اس لیے روزے دار کو روزے کا پورا پورا ثواب ملتا ہے، اور روزہ پورا کرنے کی خوشی ہوتی ہے۔ اور اس طرح جب روزے دار روزے کے وقت پر روزہ کھولتا ہے تو اس کو دو خوشیاں ملتی ہیں، ایک خوشی روزہ کھولنے کی، دوسری اپنے رب سے ملاقات کی۔ جب رمضان شریف مکمل ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، تو اس کے اگلے دن کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے عید الفطر، یعنی ہر دن کا ایک ایک روزہ کا افطار ہوتا ہے اور اس کی خوشی ہوتی ہے، مگر عید الفطر کو پورے مہینے کا افطار ہو گیا، پورے مہینے کی افطار ہی اکٹھی خوشی ہے۔ دوسری قومیں جو ہوتی ہیں نا، وہ اپنا تہوار کا دن کھیل کود کر فضول باتوں میں گزارتی ہیں، لیکن اہل اسلام کا حق تعالی شانوں کا خاص انعام ہے کہ خوشی کے دن کو بھی اللہ رب العزت نے عبادت کا دن بنا دیا۔ تو رمضان شریف کے بخیر و خوبی بشوق عبادت گزارنے کی خوشی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 عبادتیں مقرر فرمائیں، ایک نماز عید، دوسری صدقہ فطر، تیسرے بیت اللہ کی زیارت، جو ذی الحجہ میں ہوتا ہے۔ کیونکہ رمضان مکمل ہوتے شوال کا مہینہ لگتا ہے اور یہ حج کے مہینوں کی شروعات ہو جاتا ہے۔ اب بات کریں گے کہ عیدین کی ابتدا کیسے ہوئی۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے، تو اہل مدینہ جن کی کافی تعداد پہلے ہی اسلام قبول کر چکی تھی، 2 تہوار منایا کرتے تھے اور ان میں کھیل تماشے کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا، یہ جو تم دو دن مناتے ہو، ان کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے؟ ان کی اصلیت، ان کی تاریخ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے یہ تہوار اسی طرح مناتے تھے، بس وہی رواج اب تک چل رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے 2 تہواروں کے بدلے میں ان سے بہتر 2 دن تمہارے لیے مقرر کر دیے، اب وہی تمہارے قومی اور مذہبی تہوار ہیں، عید الاضحیٰ اور یوم الفطر۔ علامہ مولانا محمد مسعود الازہر حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو 2 عیدیں عطا فرمائیں، ایک عید الفطر، ایک دوسری عید الاضحیٰ، اور یہ سچی بات حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ارشاد فرمائی کہ مسلمانوں کو اللہ نے 2 عیدیں عطا فرمائی ہیں، اب تیسری کوئی عید نہیں، چوتھی کوئی عید نہیں، قیامت تک مسلمانوں کی 2 ہی عیدیں رہیں گی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ عید الفطر بس 1 دن کی ہوتی ہے، یعنی یکم شوال، اور یہ 2 دن یا 3 دن کی نہیں ہوتی، بس ہم تو باسی تباسی سب کرتے رہتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یکم شوال ہی ہماری عید ہے، ٹھیک ہے؟ تو رمضان مبارک مکمل ہوا، اس کی سعادت کی خوشی میں عید آ گئی، 1 دن رہ کر چلی گئی، اللہ کرے خیر سے آئے اور خیر سے جائے۔ تیسری بات یہ کہ عید خود آتی ہے، خود جاتی ہے، لوگ عید کریں یا نہ کریں، عید منائیں یا نہ بنائیں، رمضان مبارک ختم ہوتے ہی عید آ جاتی ہے، اپنے ساتھ خیر، خوشی، خوشخبری، برکتیں لاتی ہے۔ تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس سال ہمارے گھر میں وفات ہوئی ہے، ہم عید نہیں کر رہے۔ عید کرنے یا نہ کرنے کا مطلب کیا مطلب ہے؟ عید نہ نئے کپڑوں کا نام ہے، نہ ہلا گلا کرنے کا نام ہے، عید نہ کسی شور شرابے کا نام ہے، نہ کسی خاص پکوان کا نام ہے۔ عید کا دن رمضان المبارک اچھی طرح گزارنے والے مسلمانوں کے لیے
یوم الجائزہ یعنی انعام کا دن ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے جس کا رمضان بہت اچھا گزرا ہے وہ بس یوم الجائزہ انعام کا دن منائے، اور جو منہ بسور کے بیٹھ گیا ہے تو وہ کیا سمجھتا ہے اس کا رمضان اچھا نہیں گزرا، اللہ سے بدگمانی کرتا ہے، کیا مقصد ہے اس کا کہ وہ عید نہیں مناتا۔ تو عید کی صبح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان مسلمانوں کی جنہوں نے بہترین طریقے سے رمضان کی عبادتیں کی ہیں، اچھے طریقے سے اپنے روزے گزارے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے بھوک پیاس اور جسم کے ہر اعضاء کا روزہ رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی سب کی مغفرت کر دی، انہیں اجر و ثواب عطا فرمایا، یوں ان کے لیے عید ہو جاتی ہے۔ عید کے دن کئی لوگ عید کے دن لاکھوں کا لباس پہنتے ہیں، لاکھوں کے پکوان کھاتے ہیں، مگر وہ عید کی رحمت اور برکت سے محروم رہ جاتے ہیں، جبکہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیوند لگا لباس پہنتے ہیں، دھلا ہوا لباس پہنتے ہیں، گھر میں دال روٹی کھاتے ہیں، مگر ان کی عید ایسی ہوتی ہے کہ زمین تا آسمان، آسمان تا عرش ان کی عید چمک رہی ہوتی ہے، دمک رہی ہوتی ہے، فرشتوں میں ان کے تذکرے چل رہے ہوتے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ یوم الجائزہ انعام کا دن غلط رسومات کی وجہ سے اسے حسرت کا دن نہیں منانا چاہیے۔ خود سوچیں کہ اگر بندہ خود کو مسلمان کہتا ہے اور عید کے دن بھی اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ ناخوش ہوتا ہے، ناراض ہوگا، تو وہ کس منہ سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت مانگے گا؟ کیا کہ شکوے کرے، ہائے میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، ہائے میرے پاس نئے جوتے نہیں ہیں، ہائے میرے بچوں کی اس سال کیا عید ہوگی، فلاں سامان نہیں، فلاں شخص نہیں، فلاں ہماری زندگی میں نہیں رہا، مر گیا، محرومی والی سوچے یہ شیطان کے حربے ہیں۔ رمضان المبارک میں میں نے محنت کی ہے، روزے رکھے، رات کا قیام کیا ہے، اب اس ساری محنت کے انعام کا دن ہے تو اپنے محبوب رب سے شکوے لے کے بیٹھ جائے؟ ذرا تو دماغ سے سوچیں کہ آخر نئے کپڑوں سے کیا ہوتا ہے؟ کیا نئے کپڑوں سے کوئی غریب مالدار ہو جاتا ہے؟ کوئی بیمار تندرست ہو جاتا ہے؟ کوئی ذلیل عزت مند ہو جاتا ہے؟ کوئی قیدی رہا ہو جاتا ہے؟ کوئی مصیبت بلا ٹل جاتی ہے؟ کوئی قرضہ یا آفت اتر جاتی ہے؟ کچھ بھی نہیں نا۔ بادشاہ پرانے کپڑے پہن کر بھی بادشاہ ہی رہتا ہے، چپراسی نئے کپڑے پہن کر بھی افسر نہیں بنتا۔ تو کائنات کے سب سے افضل اور سب سے شان والے انسان نے اکثر پیوند زدہ کپڑے پہنے، ان سے ان کے مقام میں کمی نہیں آئی۔ دراصل مسلمانوں میں عید اور خوشی کا مطلب ہی تبدیل ہوتا جا رہا ہے نا، نعوذ باللہ۔ اب ہماری جو نظریں ہیں وہ اسباب کے اوپر ہی ہیں بس خالی۔ کافروں کے ہاں تہوار کا مطلب ہوتا ہے شہوت، لذت، آزادی، غفلت، چھٹی، فخر، نمائش، درندگی۔ اسی دن وہ دل بھر کے گناہ کی پیپ پیتے ہیں، اور اسی دن مالدار لوگ اپنے مال کی نمائش کر کے غریبوں کا دل دکھاتے ہیں، اپنی شان بڑھاتے ہیں۔ تو نعوذ باللہ عید ہے، یہ عید ہے، خوشی کا دن ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے۔ یہ کرسمس، ہولی، بسنت، دیوالی جیسا کوئی تہوار نہیں ہے، یہ شکرانے کا دن ہے، شکر ادا کرنے کا دن ہے، یہ شکوہ کرنے کا دن نہیں ہے۔ آزادی ہوتی ہے تہوار کے دن، عقل، اخلاق اور ہر ضابطے سے آزادی ہوتی ہے۔ انسان ایک ایسے جانور جیسا ہو جاتا ہے جیسے پنجرے سے باہر نکال دیا گیا ہو۔ وہ کون ہوتا ہے؟ وہ کافر ہوتا ہے، وہ باطل ہوتا ہے۔ مگر عید تو عید ہے، سبحان اللہ، عبادت اور راحت کا شاندار امتزاج ہے، خوشی اور خدمت کا بہترین جوڑ ہے، مسرت اور برکت کا حسین سنگم ہے۔ اس میں نہ غفلت ہے، نہ حرام کاری، نہ نمائش، نہ ایذا، نہ رسانی۔ مگر کیا کریں کہ کافروں سے دوستی کر لی ہے، ان کی صحبتوں نے مسلمانوں کو ڈس لیا ہے، انہوں نے عید جیسے پاکیزہ دن کو کافروں کے جیسا تہوار جیسا سمجھ لیا ہے۔ اب عید کے دن ناشکری کے جملے ہوتے ہیں، کپڑے نہیں ہیں، جوتے نہیں ہیں، فلاں عزیز گھر میں نہیں ہیں، فلاں کیوں انتقال کر گیا، ہائے میری قسمت، میری خوشیاں کہاں ہیں۔ تو آئیے عزم کرتے ہیں کہ عید کے انعام والے دن ہر حال میں اپنے رب عظیم سے خوشی اور راضی رہیں گے۔ عید کے دن اس بات کی فکر رہے کہ ہمارا رمضان مبارک قبول ہو جائے۔ حضرت جبیر بن نفیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام جب عید کے دن آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو دعا دیا کرتے، تقبل اللہ منا و منکا، اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے اعمال قبول فرمائے۔ عید کے دن کوئی ایسی حرکت، کوئی غفلت، کوئی گناہ نہ ہو جو رمضان مبارک کے اعمال کو ضائع کر دے۔ خوشی کریں مگر حلال، مباح اور ایک مسلمان کے لیے حرام میں خوشی ہے کیا ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتی۔ حلال خوشی کریں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے تھے ہر وہ دن جس میں ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے وہ اس کے لیے عید کا دن ہے۔ ہر وہ دن جو ایک مومن اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کے شکر میں گزارے، ذکر میں گزارے، وہ اس کے لیے عید کا دن ہے۔